نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تقریر کا عنوان ہے حجاب. ہر گل کے لیے رنگت ہے، رنگت کے لیے پردہ. ہر گل کے لیے رنگت ہے، رنگت کے لیے پردہ. صورت کے لیے سیرت ہے، سیرت کے لیے پردہ. کیا خوب بنایا ہے ستارے حقیقی نے، کیا خوب بنایا ہے ستارے حقیقی نے. پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ. عصر حاضر کا ایک سوال، کیا پردہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ اس سوال کے ذہن میں آنے سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. مثلاً پردہ کسے کہتے ہیں؟ پردہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا چہرے پر محض ایک کپڑا ڈال لینے کو پردہ کہتے ہیں؟ کیا کالا کپڑا جسم پر اوڑھ لینے کا نام پردہ ہے؟ ہرگز نہیں. پردہ تو عورت کی عزت اور فطرت کا دوسرا نام ہے. پردہ اس خوبصورت جذبے کا نام ہے جس میں عورت کی عزت اور فطرت اور وقار محفوظ ہو. پردہ اس خوبصورت جوہر کا نام ہے جس سے اہل عورت بے بہر ہے اور اس کی قدر و قیمت جاننے سے آ رہی ہے. پردہ عورت کی آنکھوں میں ہوتا ہے، اس کے قول و فعل سے ظاہر ہوتا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پردہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے تو پھر برقع اوڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دراصل ان تمام باتوں کے ساتھ برقع اوڑھنا ہی اصل پردہ ہے، کیونکہ چہرے کا پردہ عورت کی عزت اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. لفظ عورت کا اصل مفہوم ہی چھپا ہوا اور پوشیدہ ہے. پردہ عربی لفظ حجاب کا عربی ترجمہ ہے. حجاب کا لفظ قرآن مجید کی اس آیت میں آتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نبی کے گھر میں تکلف آنے جانے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اگر گھر کی خواتین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کی اور سے مانگا کرو. اس حکم سے پردے کے احکام کی ابتدا ہوئی. پردے کا حکم قرآن مجید کی 24ویں اور 33ویں سورت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. پھر عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہے، اپنے حسن و آرائش کی نمائش نہ کرتی پھرے جس طرح زمانے جاہلیت کی عورتیں کرتی تھی. اور عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ گھروں کے اندر بھی وقار کے ساتھ رہیں اور اپنا ستر چھپائیں اور محرم مردوں اور غیر محرم مردوں میں امتیاز کریں. گھر کے مردوں اور گھر کے خاندان کی عورتوں کے سوا کسی کے سامنے زینت کے ساتھ نہ آئیں. زینت کے معنی ہمارے حساب سے آرائش، زیبائش اور بناؤ سنگھان کے ہیں. پھر گھر کے مردوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر اپنی ماں بہنوں کے پاس بھی آنا ہو تو اجازت لے کر آئیں. یہ احکام ہے جو قرآن حکیم نے ہمیں دیے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بتاتے ہوئے فرمایا کہ عورت کا ستر، اس کا چہرہ، ہاتھ کا جوڑ اور کلائی کے جوڑ سے لے کر پاؤں کے ٹخنے کے سوا اس کا پورا جسم ستر ہے. اس پر ایسا باریک کپڑا نہیں پہننا چاہیے جس سے اندر کا جسم نمایاں ہو. پردے کے احکام قرآن مجید میں دیے گئے ہیں. اگر ان میں تھوڑی بھی غور و فکر کر لی جائے تو ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کے 3 بڑے مقصد ہیں. اول یہ کہ عورتوں اور مردوں کے اخلاق کی حفاظت کی جائے اور ان کی خرابیوں کے دروازے کو بند کر دیے جائیں جو مخلوط سوسائٹی میں مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول سے پیدا ہو رہے ہیں. دوسرے یہ کہ عورتوں اور مردوں کے دائرے عمل الگ کیے جائیں تاکہ فطرت نے جو فرائض عورتوں کے سپرد کیے ہیں وہ انہیں سکون کے ساتھ انجام دے سکے. جو خدمات مردوں کے سپرد کیے ہیں وہ انہیں اطمینان کے ساتھ بجا لائے. تیسرے یہ کہ اپنے گھروں اور خاندان کے نظاموں کو مضبوط و محفوظ کیا جائے جو کہ نظام زندگی کے دوسرے نظاموں سے کم نہیں. ایسی عورت جس میں زینت نہیں، حیا نہیں، یعنی حجاب نہیں کرتی، ایسی عورت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردے پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. نظر اٹھانے سے پہلے نظریں جھکا لیتے تو اچھا تھا، نظر جھکانے سے پہلے نظریں جھکا لیتے تو اچھا تھا. ہم اپنے آپ کو پردہ دار بنا لیتے تو اچھا تھا. ہمارے ماشاءاللہ بہت